السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، بچوں کی اسلامی تربیت کے تعلق سے یہ ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اسی سلسلے کا یہ 14واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے عورتوں کے دودھ اور ماؤں کے دودھ کے تعلق سے اور اس کی افادیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج کے درس میں ہم ایک ایسے نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، بلکہ اس مسئلے میں بہت ہی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ ہماری مراد رضاعت ہے۔ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض عورتیں دوسروں کے بچوں کو اپنا دودھ پلانے لگتی ہیں، یا ایک بہن دوسری بہن کے بچوں کو دودھ پلانے لگتی ہے اور وہ اس بارے میں نہیں سوچتی کہ بعد میں اس کا معاملہ کیا ہوگا، شریعت کا مسئلہ کیا ہوگا، جبکہ قرآن و سنت میں اس رضاعت کا بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شادی بیاہ اور نکاح میں حلت و حرمت کا مسئلہ سامنے آتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتا ہے، ایسی ہی رضاعت سے بھی سبھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس عورت سے نومولود نے دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی، اسی طرح دودھ پلانے والے کی ماں اس کی نانی بن جائے گی، اسی طرح دودھ پلانے والی کے شوہر کی ماں اس کی دادی ہو جائے گی، ٹھیک اسی طرح دودھ پلانے والی کی بہن اس کی خالہ کی حیثیت ہوگی، اسی طرح اس کے شوہر کی بہن اس کی پھوپھی کے درجے میں ہو جائے گی، اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں، بھائی اور بہن کی بیٹیاں تصور کی جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے رشتے دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے۔ ان سے شادی بیاہ کرنا یہ کسی طرح درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام قرار دیا ہے جنہیں نسب کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے اور شرعی طور پر رضاعت اس کی ثابت ہو جائے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی بیٹی اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے، پھر دونوں کا نکاح آپس میں حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رضاعی ماں اور نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بہن، بھانجیاں اور بھتیجیاں سب کی سب حرام ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرضاعت تحرم ما تحرم الولادہ، رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت یعنی نسبی رشتے حرام کراتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں۔ یعنی جو بچے اپنے ماں کے علاوہ
کسی اور کا دودھ پیتے ہیں، وہ مدت رضاعت میں پیتے ہیں، تو اس سے ملنے والے تمام خونی رشتے جتنے بھی ہوں گے دودھ پینے والے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان سے شادی بیاہ کرنا اور نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، شرعی رضاعت ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ اس بارے میں علماء کرام نے 2 شرط لگائی ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے، ہماری مراد پہلی شرط سے یہ ہے کہ مدت رضاعت میں دودھ پلایا گیا ہو، یعنی بچہ کو 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پلایا گیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے جو مکمل دودھ پلانا چاہے۔ سو دودھ پلانے کی مکمل مدت 2 سال ہے۔ اس آیت کریمہ میں مطلق دودھ پلانے کا حکم آیا ہے، تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنی بار دودھ پلایا جائے، یعنی عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کے اندر ہی دودھ پلایا ہو، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا دودھ پلایا گیا ہے، آیا تھوڑا دودھ پلایا ہے یا زیادہ دودھ پلایا ہے۔ حرمت دونوں صورتوں میں ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی اور اس سے اس کی شادی بالکل صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اور عزیز ساتھیوں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی صرف وہی رضاعت رشتوں کو حرام کرتی ہے جو رضاعت کی مدت میں تڑیاں کو کھولے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبین قاضی یوسف اور امام ابو محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے، یعنی 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا گیا ہو، چاہے ایک مرتبہ پلایا گیا ہو یا اس سے زیادہ مرتبہ پلایا گیا ہو، اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور یہی موقف عبداللہ ابن عباس، سعید ابن مسیب اور عروہ ابن زبیر رحمہم اللہ اجمعین کا بھی رہا ہے۔ اور جو رضاعت 2 سال کے بعد واقع ہو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، جیسے کسی بڑی عمر کے شخص کا گھر میں آنا جانا ضروری امر ہے، اس سے بچنا اور پردہ کرنا ناممکن ہے اور بہت ہی مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی رضاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو حذیفہ اور ان کے اہل خانہ سمیت ان کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ چنانچہ سہلہ بنت سہیل ابو حذیفہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، سالم بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، یعنی بڑا ہو چکا ہے، عورتوں کی خفیہ معلومات کا اسے علم ہو گیا ہے، وہ ہمارے پاس داخل ہوتا ہے اور مجھے گمان ہے کہ اس آمد و رفت سے، یعنی سالم کے آنے جانے سے گھر کے اندر ابو حذیفہ کے دل میں کچھ ناگواری معلوم ہوتی ہے، مجھے احساس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، ارضعیہ، فقالت انہ ذو لحیہ، فقال ارضعیہ يذهب ما في وجه ابی حذیفہ، فقالت واللہ ما عرفته في وجه ابی حذیفہ، یعنی اسے دودھ پلا دو۔
وہ تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ تو بڑے ہیں، آپ نے فرمایا اسے دودھ پلا دو، وہ تجھ پہ حرام ہو جائے گا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناگواری بھی اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے، اور اس کے بعد ابو حذیفہ کے چہرے پر میں نے کبھی کچھ ناگواری نہیں دیکھی، یعنی جو بھی شبہات، جو بھی اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن کے اندر آتی تھیں، ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، ایک دوسری شرط جو رضاعت کے ثبوت کے لیے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ رضاعی ماں سے کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر بار بچہ ماں کا دودھ منہ میں ڈالے اور چوسنا شروع کر دے، پھر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عارضہ کے، اپنی مرضی سے سیر ہو کر کے، آسودہ ہو کر کے، پیٹ بھر کر کے دودھ کو چھوڑ دے۔ اسی طرح بچہ 5 مرتبہ کرے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحرم المسۃ والمسۃان، یعنی 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلانا حرام نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں پہلے قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل ہوا تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، پھر یہ معاملہ منسوخ ہو گیا اور یہ نازل ہوا، یعنی 5 مرتبہ دودھ پینا حرمت کا سبب ہے، اور یہ حکم رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور یہی اکثر محدثین کی رائے بھی ہے۔ اور صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کا بھی موقف رہا ہے۔ اسی طرح تابعین میں سے عطا ہیں، طاؤوس ہے، اور ائمہ فقہ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ عزیز ساتھیوں، رضاعت کے ثبوت کے لیے کتنی عورتوں کی گواہی معتبر مانی جائے گی، اس بارے میں بھی علماء کرام کی مختلف رائے ملتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 4 عورتوں سے کم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2 عورتوں کی شہادت قابل قبول ہوگی، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک اکیلی عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، اور یہ موقف حدیث کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور اسی کو علامہ شوکانی اور سید سابق رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ ایک اکیلی عورت کی گواہی ثبوت کے لیے، رضاعت کی ثبوت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی ایھاب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، تو ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو، یعنی اس عورت کو اور تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف وقد قیل، اب تم اسے کس طرح اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو جبکہ رضاعت کی اطلاع دے دی گئی ہے، یعنی رضاعت کا ثبوت ہو چکا ہے، رضاعت ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جدا کر دیا، اور پھر اس خاتون نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد اور بعض لوگ دوران رضاعت بیوی سے ہم بستری کرنے کو حرام اور مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں
ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ اس مرحلے کے ابتدائی ایام میں انسان ہم بستری کرنے سے اگر دور رہے تو یہ اس کے لیے اولا اور زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ بعض اطباء کی رائے ہے کہ اس سے دودھ پیتے بچے کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یقیناً پہنچتا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے، صحبت کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم بستری کی اجازت جو دی گئی ہے نفاس کی مدت ختم ہونے کے بعد کی ہے، یعنی پیدائش کے 40 دن کے بعد انسان اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، اس کے پہلے نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، جو نفاس کا وقت ہوتا ہے، اس خون کے بند ہونے کے بعد آدمی کو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خواتین کو اور ان عورتوں کو بھی جو ازراہ مذاق بہت سارے بچوں کو بچپن میں دودھ پلا دیتی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کا بغیر کسی ضرورت کے دوسرے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔